وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورہ انعام آیت نمبر 151۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ سابقہ آیات میں مشرکین کے بارے میں تذکرہ تھا کہ انہوں نے بہت ساری چیزوں کو اپنی طرف سے حرام قرار دیا ہوا تھا۔ کچھ حیوانات کو جن کو اللہ نے حلال قرار دیا تھا انہوں نے حرام بنایا ہوا تھا۔ کچھ حیوانات کو انہوں نے مردوں کے لیے جائز قرار رکھا ہوا تھا، عورتوں پر حرام کیا ہوا تھا۔ تو یہ جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے محرمات کو واضح طور پر بیان کر دیا۔ اب اس آیت مبارکہ میں دیکھیں کہ 10 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو ارشاد فرمایا قل تعالوا اتلو، آپ فرما دیجئے کہ آؤ اتلو ما حرم ربکم، میں تمہیں پڑھ کر سناؤں وہ چیزیں جو تمہارے رب نے حرام قرار دی ہیں علیکم تم پر، اللہ تشرکوا بہ شیئا، یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک قرار نہ دو، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، غربت کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں انہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں، ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، بدکاری کے قریب بھی مت پھٹکو چاہے وہ ظاہری ہو یا چھپی ہوئی ہو، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی ایسی جان کو جس کو اللہ تعالیٰ نے حرمت بخشی ہے حق کے بغیر قتل مت کرو، ذالکم وصاکم بھی، اللہ تعالیٰ ان باتوں کی تمہیں تاکید کرتے ہیں لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سے کام لو۔ یہ وہ 10 چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ صحابی ہیں اور تورات کے عالم تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تورات بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ان 10 چیزوں سے شروع ہوتی تھی۔ یہ جو 10 چیزیں اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں، یہی تورات کے اندر ابتدا کے اندر یہ 10 چیزیں بیان کی گئی تھی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرور کائنات خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کی شریعتیں ان 10 باتوں پر متفق رہی ہیں۔ کسی نبی کی شریعت کے اندر ان 10 باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی منسوخ نہیں۔ آپ ان چیزوں کی اہمیت کا اندازہ لگیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو پڑھے، اسے چاہیے کہ وہ ان 10 باتوں کو دیکھ لے، پڑھ لے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سر بمہر وصیت ہے۔ اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ کہ کون ہے جو میری بیعت کرتا ہے ان 3 آیات پر۔ پہلی آیت تو یہی ہے جو ہم نے پڑھی ابھی، اور اس کے بعد 2 آیات مزید ہیں۔ تو فرمایا کہ کون ہے جو ان 3 آیتوں پر میری بیعت کرتا ہے، جو اس بیعت کو نبھائے گا اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ تو ان 10 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ہم قدر تفصیل سے ان 10 کی 10 چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ تو بہرحال ارشاد فرمایا کہ قل تعالوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے تعالوا، اے لوگو آؤ۔ تعالوا عام طور پر یہ لفظ اس وقت استعمال ہوتا تھا عرب میں جب کوئی اونچی جگہ کے اوپر کھڑا ہو جائے اور پھر لوگوں کو متوجہ کر کے اپنی طرف پکارے، اور اس میں اشارہ ہے کہ اگر تم ان باتوں کو اپنا لوگے تو تمہیں بھی اللہ سربلندی عطا فرما دے۔ اور وہ کیا ہے؟ اتل ما حرم ربکم،
میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں وہ چیزیں جو اللہ نے، جو تمہارے رب نے تم پر حرام قرار دی ہیں۔ تو گویا کہ یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا ہے، ایک وصیت آئی ہے، ایک مؤکد پیغام آیا ہے جو آپ علیہ السلام کے ذریعے سے براہ راست قریش مکہ، مشرکین مکہ، اہلیان مکہ، ان کو براہ راست پہنچا، اور ان کے بعد ساری امت کو اور نسل انسانی کو، سارے زمانوں کے اندر بسنے والے انسانوں تک یہ بالواسطہ یہ پہنچا ہے۔ تو گویا کہ اولین تو وہی مخاطبین ہے، لیکن اس کے بعد ساری امت مخاطب ہے اس کلام کی۔ تو کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، پہلی بات اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ قرار دیں، نہ تو ایسے جیسے کہ مشرکین مکہ بتوں کو شریک قرار دیتے تھے یا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، نہ ویسے جیسے کہ یہود و نصارہ انبیاء کرام کو اللہ کا شریک قرار دیتے تھے یا اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، نہ اس طرح جیسے کہ جاہل لوگ وہ انبیاء کو اور اولیاء کو اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک قرار دیتے ہیں۔ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک قرار مت دو، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اپنی ذات میں بھی اپنی صفات میں بھی۔ اللہ نے کسی کو، کسی بندے کو، کسی نبی کو، اپنے کسی ولی کو، کسی اپنے مقرب بندے کو اپنی کسی صفت کے اندر شریک نہیں قرار دیا، نہ صفت علم میں، نہ صفت قدرت میں، ساری صفات اور ساری قدرت اللہ نے اپنے قبضے میں رکھی، وہ وحدہ لا شریک لہ۔ اور واضح طور پر اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک سے کم جس کے لیے چاہے گا گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن اعلان ہے کہ شرک کی معافی نہیں۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اصرار کرتے رہے اپنے چچا کو کہ چچا ایک دفعہ کلمہ کہہ دو، لا الہ الا اللہ، ایک دفعہ کہہ دو، آہستہ سے کہہ دو، میرے کان میں کہہ دو، کیونکہ اس کے بغیر معافی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم اللہ کا شریک قرار نہ دینا، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، چاہے تمہیں سولی پر لٹکا دیا جائے، چاہے تمہیں زندہ آگ میں جلا دیا جائے، اس کے ساتھ شریک نہ کر دیں۔ بس اپنے دل کی تختی پر لکھ لیں، نفع اللہ دیتے ہیں، نقصان اللہ دیتے ہیں، کسی بندے کے بس میں بلکہ ساری انسانیت کے بس میں کسی کے لیے کوئی نفع نہیں ہے اگر اللہ نہ چاہے۔ وہ چاہتا ہے تو کوئی نفع دے دیتا ہے، وہ نہیں چاہتا تو نہیں دیتا۔ اگر یہ ایک مسئلہ ہم مسلمانوں کا پکا ہو جائے نا، تو پھر کیا امریکہ، کیا بھارت اور انڈیا، اور کیا اسرائیل، اور کیا یہ اور کیا وہ، کچھ بھی نہیں۔ یہ ہے وہ طاقت مسلمان کے پاس جس کے اندر کمزوری آ چکی۔ ایک اللہ کی ذات کو سمجھیں، جب تک یہ طاقت اس کے مسلمان کے دل میں تھی، قیصر و کسریٰ کیا چیز، کوئی بھی ان کے سامنے نہ ٹھہرا، لیکن جب سے ادھر سے کمزوری پیدا ہوئی ہے سب چڑھ آئے۔ تو بہرحال پہلی بات یہ ارشاد فرمائے۔ دوسری بات فرمائی وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکریہ ادا کرو، اور آگے فرمایا ولی والدیک، اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو۔ اب شکریہ ادا کرنے کا جو بھی طریقہ ہے، اسی طرح اچھا سلوک کرنے کا جو بھی طریقہ ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ اس میں زبان سے بھی احتیاط رکھنا، اس کے اندر عمل سے بھی خیال کرنا کہ ان کے خدمت میں کوئی کوتاہی نہ ہو، اور ہماری زبان سے کوئی ایسا کلمہ بیزاری نہ نکلے جس سے وہ پریشان ہو جائیں، جس سے ان کو محسوس ہو کہ وہ ہم پر بوجھ ہیں۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ، یعنی ذلیل ہو گیا، ذلیل ہو گیا، ذلیل ہو گیا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کون ذلیل ہو گیا؟ فرمایا وہ ذلیل ہو گیا جس نے اپنے والدین کو یا والدین میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور وہ جنتی نہ بن سکا۔ یعنی اتنی سستی جنت جن والدین کو
ویسے ہی اپنے اولاد پر ترس آتا ہے اور وہ ان کو مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتے، لیکن جب وہ اولاد کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری وجہ سے تھوڑی سی مشقت اٹھا رہے ہیں تو ان کے دلوں سے ڈھیروں دعائیں نکلتی، تو بات بات پر وہ دعائیں دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اتنی سستی جنت ہے اور اس کے باوجود اس کو جنت نہ ملی تو آپ علیہ السلام نے 3 دفعہ ارشاد فرمایا وہ ذلیل ہو گیا، ذلیل ہو گیا، ذلیل۔ تو بہرحال یہ 2 باتیں ہم نے آج ذکر کی ہیں، بقیہ باتیں انشاءاللہ کل تفصیل سے ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔